بھی آپ کی مرضی کا. آپ کے خدشات اور خدشات پہ کھڑی تحریک انصاف کب تک قائم رہے گی؟ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کب نااہل ہوئے تھے تاحیات؟ 2017 تھا، جولائی ٹائپ کو تھا، یاد ہے. تو اس کے بعد کوئی الیکشن ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. ہاں؟ ان الیکشن سے پہلے ایک پارلیمان میں قانون پاس ہوا تھا ان دنوں، حالانکہ شاید نواز شریف صاحب چلے گئے تھے لیکن شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، نون کی حکومت تھی. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جی یہ نااہل ہونے کے باوجود بھی کوئی صاحب پارٹی کے صدر ہو سکتے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ بلا. وہ کب کیا؟ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، مارچ 2018. ٹھیک. اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ کے جو امیدوار تھے سینٹ کے لیے، کیا انہوں نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کی حیثیت میں حصہ لیا تھا یا آزاد امیدوار تھے؟ ٹیکنیکلی آزاد امیدوار تھے. اچھا، ثاقب نثار نے کہا تھا کہ وہ جماعت جس کا سربراہ نااہل ہو، وہ جماعت جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ فیصلہ تھا ان کا. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آزاد امیدوار نظر بظاہر تصور ہوئے تھے. تو کیا تاریخ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے دہرائی نہیں جا سکتی؟ وہی جو ثاقب نثار، آخر انہوں نے تو ثاقب یعنی صادق الامین ٹھہرایا تھا نا. نہیں، مجھے ٹھیک ہے، آپ حوالہ وہاں وہ نااہل ہوئے تھے نا سر. تو یہاں بھی کتنے دن کی بات رہ گئی ہے؟ ایک تو نااہلی ہو گئی ہے تو توشہ خانہ کی اب بہت تیزی سے بلٹ ٹرین کے ساتھ ہو رہا ہے. سپریم کو ہائی کورٹ میں اپیل گئی ہوئی ہے، سائفر والا اپیل تو اس وقت ہوگی نا، پہلے سزا تے ہو گئے. ہاں یہ تو یہ نا کہ روک دے، لیکن وہاں تو چل رہا ہے نا دھڑا دھڑ. اور سائفر والے میں بھائی روزانہ ہی تقریباً بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں نا. آج جب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ بلے کا نشان ہوگا، آپ کے چیئرمین ہی آپ کے تحریک انصاف کا ہوگا، آپ کا چیئرمین آپ ہی کا رہے گا، لیکن اگر کوئی اور نااہل کر دے تو اس میں الیکشن کمیشن نے تو نہیں کیا تھا نا نااہل. تو ٹکٹ تو ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے کچھ ہفتے، 3-4-5 حلقہ بندیوں کے بعد ہوگا. وہی 3-4-5 ہفتے لگیں گے نا. اس میں 30 نومبر کے بعد کون کرے گا؟ چیئرمین تحریک انصاف. کہاں سے بورڈ کہاں بیٹھے گا؟ فرض کریں آپ تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کے سر یار میں ایک میری بات التجا سن لیں نا، آپ کہاں کس کے روبرو پیش ہوں گے؟ اس شخص کا نام عمران خان ہے، اس کو کم از کم اتنی عقل تو ہے کہ وزیر اعظم رئیس ملک کا، کوئی بندے کو 26 سال سے وہ سیاست کر رہا ہے، اسے پتا ہے وہ جیل میں ہے، اسے پتا ہے کہ اس پہ کیسز ہیں. وہ آف کورس ایک پلان بنایا ہوگا انہوں نے، ایک پلان بنایا ہے بھائی. تو مجھے بتائیں نا، فرض کریں میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچیں. آپ ناٹ عدنان حیدر، یعنی ایک یوفورکلی اسپیکنگ، آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تن من دھن سے سب کچھ لٹا کر تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کس سے ٹکٹ لیں گے؟ کون آپ کو یوں سائن کر کے دے گا کہ جی یہ آپ کا، آپ ہماری کمیٹی بنائی جائے گی جو ٹکٹس ایشو کرے گی نا سر، اس پہ جنرل سیکرٹری کے سائن ہوں گے. جنرل سیکرٹری صاحب آپ کتنے گئے؟ انہوں نے فون کرنا. عمر ایوب سے میرے بڑے دوستی ہے ان کی، وہ ویسے میرے بھائیوں کی طرح ہے. میں ان کے والد والدہ، خاص طور پر ان کی والدہ مرحوم راج علیہ السلام کو اتنی شفیق خاتون تھی. مجھے کہتی نصرت بھائی یہ سب سیاست چھوڑے آپ ادھر آ کے بیٹھے. ماشاءاللہ بہت ہی خاندانی، وہ ہماری یعنی پرنس آف سوات کی فیملی سے ان کا تعلق تھا. ان سے میری بات کروا دو. آپ بھول جاتے ہیں، ان سے میری بات کروا دو نا. آپ بھول جاتے ہیں. اچھا یہاں بلوا لو، کل بلوا لو. کل یہ پریزیڈنٹ عمر ایوب صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خط کو ورڈ ویلیو نہیں کر رہے. میں یہ اس ملک کے صدر کا خط ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں عدنان حیدر، اور وعدہ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے، میرے پیارے بھائی عدنان حیدر، اگر کل یہاں پہ ہم کرسی لگائیں، عمر ایوب صاحب کو یہاں بٹھائیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں نہ بٹھائیں، اسکائپ پہ لے لیں. چلو اچھا ٹکٹ تو اسکائپ تو نہیں ملتے نا، اسے لیے سائن کرنا پڑتا ہے. پیپر آ جائیں گے، سائن ہو جائیں گے. اتنی کنفیوژن مت پھیلائیں. اتنی سختی نہیں ہوئی کہ تحریک انصاف یہی مطالبہ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا گھڑمس مچا دیا جائے گا جو میں آپ کو ریپیٹڈلی کہے چلے جا رہا ہوں
کہ یہ طے ہی نہیں ہو پائے گا کہ میرے حلقے سے جو عبد الکریم کھڑا ہے وہ صحیح معنوں میں تحریک انصاف کا امیدوار ہے یا عدنان ہے. ایک کام ہوتا ہے پری ورک، وہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں سارے. چلو وہ پری ورک ہوا ہے نا. ہاں ہوا. مجھے بتاؤ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں. میں تحریک انصاف ہوں. ان 3 نہیں میں تحریک انصاف پھر ایز رپورٹر بڑک نہ لگاؤ نا. بڑھنے زیادہ مجھے پتا ہے کہ دے آر ورکنگ آن اٹ.